بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجدوں میں کیسا انتظامات ہونے چاہیے؟ تو اس مسجد میں ہمارے طائف کی مسجد ہے ماشاءاللہ۔ اس میں ایک تو صفائی ستھرائی کا بہت زبردست نظم انہوں نے بنایا ہے۔ جگہ جگہ انہوں نے کچرے کی ٹوکریاں رکھی ہوئی ہیں تاکہ اگر کسی کو ٹیشو وغیرہ پھینکنا ہے تو اس میں ڈال دے اور مسجد خراب نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن مجید کو بڑے اچھے طریقے سے بادب طریقے سے اوپر اس کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہیں، الماریاں بنائی ہیں بڑی خوبصورت، اور تلاوت کرنے کے لیے رحل جو بنائے ہوئے ہیں تو دو قسم کے رحل ہیں، بیٹھ کر پڑھنے کے لیے بھی اور کرسی پر پڑھنے کے لیے بھی۔ تو کس طریقے سے ماشاءاللہ صاف ستھرے خوبصورت قرآن مجید کیسے رکھے ہوئے ہیں۔ پھر عبادت کرنے کے لیے ایسا ماحول یہاں بنایا ہے ماشاءاللہ انہوں نے کہ اگر کوئی دیر تک عبادت کرنا چاہتا ہے تو یہ سب ٹیک لگانے کے لیے ٹیک لگا کر بھی پڑھ سکتا ہے، اور جن کو کمر کی تکلیف ہوتی ہے وہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو باقاعدہ انہوں نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اس طریقے سے سترے کا انتظام کیا ہوا ہے کہ لوگ اگر سامنے سے نہ گزریں، کوئی جماعت کرانا چاہے تو اس میں بھی آسانی ہو۔ پھر ہر 3 صفوں کے بعد انہوں نے خالی جگہ چھوڑی ہے تاکہ بیچ اگر کوئی گزرنا چاہے تو وہ گزر سکے۔ دائیں بائیں بھی خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے۔ باقی بہت زیادہ ماشاءاللہ نظافت کا طہارت کا پورا انتظام کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کرے ہمارے پاکستان میں بھی حکومت کی سطح پہ انتظامات ہوں، حکومت کو وزراء کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ مسجدوں کو بہت بہتر طریقے سے کریں اور مسجدوں کو ایسا ماحول فراہم کریں کہ وہاں جانے کا دل چاہے اور وہاں عبادت کرنے کا دل چاہے۔ تو یہاں جیسی ان مسجدوں میں لوگ آتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ یہاں اللہ اللہ کریں، نماز پڑھیں، عبادت کریں۔ تو ماشاءاللہ یہاں عبادت کرنے کے لیے اور بڑے بوڑھوں کے لیے ہر طرح کے یہاں انتظام کیا گیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔